الفت کیا کرتے ہیں، او لوگوں ہماری محبت کیا ہے؟ میرے دوستو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم اس سے بہت دور ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا وہ لوگوں غریبوں کی مدد کیا کرو، آج ہم اس سے بہت دور ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کرو، آج ہم اس سے دور ہیں۔ آج تو یہ حال ہو چکا ہے کسی کا مال مل جائے تو اس کو لوٹ لیا جائے، اگر کسی یتیم کا مال ہتھے لگے تو اسے لوٹ لیا جائے۔ او لوگوں پھر کہتے ہو ہم جنت میں جائیں گے۔ میرے دوستو، آپ کتنے ہی جتن کیوں نہ کر لیں، آپ کتنی ہی کچھ بھی کر لیں دنیا کے اندر، آپ کو جنت تو جنت جنت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا وہ ہیں، اگر آپ میرے آقا آپ سے راضی ہو گئے، ہم سے راضی ہو گئے، میرے دوستو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آقا سنور جائے گی۔ جی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دیتے نہیں ہیں، آقا وہ ہیں۔ میں نے آیت کریمہ کو، میرے دوستو، جس آیت کریمہ کا میں نے موضوع بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب اگر تمہارے در پر کوئی سوال آ جائے تو اسے خالی ہاتھ مت۔ حضرات آج کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں دیتے، حضرات ان کو نہیں دیتے جن کو مانگنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ ایک دیہاتی میرے آقا کی بارگاہ میں آ گیا، میرے دوستو آنے کے بعد میں میرے آقا کے بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میرے دیوانے، او میرے مستانے، بتا آج تو کس لیے آیا ہے؟ عریضہ پیش کرتا ہے آقا، اے میرے آقا میں آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ بڑے مقدر والے تھے وہ لوگ، بڑی تقدیر والے تھے وہ لوگ جنہوں نے میرے دوستو ایمان بھی قبول کیا اور آقا کے چہرے کی زیارت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ۔ بڑا بدھو تھا، بڑا کم دماغ تھا، چھوٹا دماغ تھا، آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر آقا کی رحمت جوش میں تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میرے ماننے والے، او میرے صحابہ، آج تم میری بارگاہ میں آ گئے ہو تو مانگ لو تو تمہارا جی چاہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کی رحمت جوش پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ آئے ہے واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، رحمت جوش میں ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ مانگ لو تو تم چاہو۔ میرے دوستو اس حدیث پاک کے راوی حضرت علی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا او صحابی جو دل چاہے مانگ لو، مگر وہ بڑا کم دماغ تھا، بڑا کم دماغ تھا، چھوٹی سوچ تھی۔ میرے دوستو جب بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی سوال کیا کرو تو بہت زیادہ مانگا کرو، کھل کھلا کے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے دوستو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جو چاہو مانگ لو۔ وہ بدھو تھا، چھوٹے دماغ کا تھا، دیہاتی تھا، کہنے لگا آقا میں سفر سے آیا ہوں، آقا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اونٹ دے دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی بارگاہ میں مانگا تو اونٹ۔ حضرت علی کہہ رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ آقا کی رحمت جوش میں اب یہ نہ جانے کتنی بڑی چیز مانگے گا، لیکن دماغ کا چھوٹا تھا، اونٹ مانگ بیٹھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے او میرے صحابہ اس میرے جانثار کو ایک اونٹ دے دیا جائے۔ لیکن رحمت جوش میں تھی، میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا او میرے صحابہ اور جو تو چاہے مانگ لے۔ کہنے لگا واقعی مانگ لو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا تجھے شک ہے؟ میرے دوستو اس کی سوچ چھوٹی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ نبی کی بارگاہ میں جنت کا ٹکٹ مانگے گا، نبی کی بارگاہ میں اپنی نسلوں کے لیے جنت مانگے گا۔ آج یہ نبی کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کر دے گا آقا مجھے دنیا کا کوئی مال نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے، دکان نہیں چاہیے۔ آقا جتنے لوگ یہاں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں آقا سب کو جہنم سے رہائی۔ اللہ اکبر کبھی، لیکن سوچ چھوٹی تھی۔
میرے دوستو آقا نے فرمایا مانگ لو جو تم چاہتے ہو. میرے دوستو کہتا ہے آقا آپ نے اونٹ تو دے دیا ہے, آقا آپ نے اونٹ تو عنایت کر دیا ہے, آقا مجھے راستے میں آنے جانے کے خرچے کے لیے پیسے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا او مانگنے والے تجھ پر تیری ماں روئے, تو نے مانگا تو دنیا کا مال مانگا, ہم تو سوچ رہے تھے جنت کا ٹکٹ مانگے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, میرے آقا مسکرا گئے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میرے صحابی تو حضرت موسیٰ کی اس بڑیا سے بھی, اس کے دماغ سے بھی تیرا دماغ کم ہے. میرے آقا بھی کہنا چاہ رہے تھے او میرے صحابہ تو نے مانگا تو دنیا کا مانگا. اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو حضرت موسیٰ کی اس بوڑھی سے بھی, تو نے تو اس بوڑھی سے بھی, تجھ میں تو اس سے کم دماغ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا, حضرت موسیٰ جلیل القدر میرے دوستو پیغمبر ہیں, میرے دوستو جن کو کلیم اللہ کا لقب ملا تھا. میرے دوستو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اے موسیٰ ہجرت کر لیجئے, اور ہجرت کرتے ہوئے ایک مزار ہے, ایک مزار, ایک تابوت ہے, اس کو بھی ساتھ لے جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو ہجرت کا وقت آیا, میرے آقا ارشاد فرمانے مدینے کا تاجدار ارشاد فرمایا او مانگنے والے تو نے تو اس ضعیفہ سے بھی کم مانگا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت موسیٰ کا ہجرت کرنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ ہجرت کرو اور ایک تابوت اپنے ساتھ میں لے جانا. روایت کے اندر آتا ہے وہ تابوت یا تو دریا میں تھا, یا دریا کے کنارے پر تھا, یا دریا کی سطح پر تھا. حکم ہوا اے موسیٰ اس تابوت کو اپنے ساتھ لے جانا. اور وہ تابوت بھی کس کا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. آج لوگ کہتے ہیں کہ تم قبروں پہ کیوں جاتے ہو, قبروں پہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہو؟ میرے دوستو آج تم کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, حضرت موسیٰ کے زمانے کے بارے میں بتا رہے ہیں. کس نے ارشاد فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس مزار کو, اس تابوت کو اپنے ساتھ لے جانا. آقا حضرت موسیٰ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے پروردگار عالم وہ تابوت ملے گا کہاں, وہ تابوت کس جگہ پر ملے گا, وہ مزار کس جگہ پر ملے گا؟ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس کو تلاش کرنا تمہارا کام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت موسیٰ کا وہ وقت آ گیا ہجرت کرنے کا. حضرت موسیٰ اس مزار کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں, اس مزار کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو موسیٰ نے بہت تلاش کیا, بہت ڈھونڈا, لیکن کہیں بھی وہ تابوت نہیں مل پایا. میرے دوستو لوگوں سے حضرت موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں او لوگوں وہ مزار کہاں ملے گا, اس کا پتہ بتا دیجئے. میرے دوستو اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا, اس وقت کے لوگوں نے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا اے موسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ پر ایک ضعیفہ ہے, ایک بوڑھی رہتی ہے جو بہت دنوں کی ہے, بہت سالوں کی ہے, اس سے معلوم کر لو, اسے پتا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ضعیفہ کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں وہ ضعیفہ آپ کو اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ ہو تو مجھے بتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ضعیفہ کہنے لگی موسیٰ مجھے معلوم ہے. تو میرے دوست موسیٰ نے کہا اے ضعیفہ بتاؤ کہاں ہے؟ تو کہنے لگی موسیٰ میں مزار کا پتہ تمہیں فری میں نہیں, اس کی کچھ قیمت لگے گی, پیسے لگے گی. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا او بدھو او دیاتی تو نے تو اس ضعیفہ سے بھی کم مانگا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. موسیٰ کہتے ہیں ضعیفہ بتاؤ اس کی قیمت کیا لگے. میرے دوستو تو اس ضعیفہ نے کیا مانگا؟ دنیا کی کوئی دکان نہیں مانگی, دنیا کا کوئی مال نہیں مانگا, دنیا کا کوئی مکان نہیں مانگا. موسیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا او موسیٰ اگر تم اس مزار کا, اس تابوت کا
مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو میری شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے میں تم کل قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوگے تو میری تمنا ہے کہ اپنے مکان کے قریب والا مکان مجھے اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو ضعیفہ نے کہا موسیٰ جنت میں اپنا پڑوس مجھے دے دینا۔ میرے دوستو موسیٰ کہتے ہیں ضعیفہ تو نے تو بہت زیادہ مانگ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ کہتے ہیں او ضعیفہ کچھ اور مانگ لے، لیکن وہ ضعیفہ بڑی چلاک تھی، بڑی میرے دوستو تیز دماغ کی تیز تھی۔ کہتی ہے موسیٰ اگر آپ کو اس مزار کا معلوم کرنا ہے، اس تابوت کا معلوم کرنا ہے تو میری شرط کو منظور کر لو، ورنہ کسی اور سے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے دماغ میں ڈالی۔ ضعیفہ اڑ گئی، ضد کر لی موسیٰ اگر تمہیں مزار کا معلوم کرنا ہے میرے دوستو تو کہتی ہیں تمہیں اتنی قیمت کے بدلے میں جنت میں مکان دینا پڑے گا، مکان بھی وہ دینا پڑے گا جس کے تم پڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس کا پتہ پوچھ رہے ہیں موسیٰ؟ نبی کریم مزار کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب مزار پر جاتے ہیں، جب ہم پھولوں کی چادر لے کر کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں ہم وہاں پر کھڑے ہو کر کے ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، تو آج کے کچھ لوگ جاہلے سے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں یہ مشرک ہو گئے ہیں۔ اگر تمہیں فتویٰ لگانا ہے تو موسیٰ پہ لگاؤ۔ اور کس نے مزار پہ جانے کا حکم دیا؟ میرے دوستو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا اے موسیٰ حضرت یوسف کا تابوت لے جانا ساتھ میں۔ اور خبر کون دے رہا ہے؟ مدینے کا تاجدار دے رہا ہے، جس کی بات کوئی غلط نہیں ہو سکتی، جس کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو زمین کا نظام ختم ہو سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، میرے دوستو پوری دنیا تباہ و برباد ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان غلط نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ میرے دوست رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا مزار پہ جانے کا، تو ہم اپنے مقدر پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے۔ ہم بھی اسی امت میں ہیں، ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، یہ سعادت بھی ہمیں ملی ہے۔ کبھی ہم پوچھتے ہیں کہ اجمیر کو راستہ کس طرف سے جائے گا، کبھی پوچھتے ہیں کلیر کو راستہ کس طرف سے جائے گا، کبھی پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت کی درگاہ پہ جانے کے لیے راستہ کون سا ہے، کیونکہ ہم اسی نبی کی سنت کو ادا کرتے ہیں جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ حضرت یوسف کا تابوت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کہتے ہیں قبروں پہ کیوں جاتے ہو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر قبر نہیں ہوتی بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوا کرتی ہے۔ تو میرے دوستو ہم قبر پر نہیں جاتے بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کریں، ہمیں چاہیے کہ میرے دوستو اگر ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے عزیز اور ہمارے دوست و احباب کا انتقال ہو گیا ہے، میرے دوستو جمعرات کے دن کبھی پیر کے دن ان کی قبر پہ چلے جایا کرو، جانے کے بعد میں وہاں پر فاتحہ پڑھ لیا کرو، کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، کبھی سورہ رحمان کی تلاوت کر لیا کرو، کبھی سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرو۔ میرے دوستو جب آپ جائیں گے اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے دعا مانگیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے گی تو پروردگار عالم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ محترم حضرات، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو تمہاری بارگاہ میں آئے اسے خالی ہاتھ مت۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، اس میں جو غلطی ہو گئی ہے مولا معاف فرما، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔